اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ سبا جو قرآن مجید کا 34 نمبر کا سورہ اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یعنی آیات 45 تا 48۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ یہ ہے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو دیکھ لیا میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ پچھلی قوموں کو جو ثروت و سلطنت دی گئی تھی اہل مکہ کے پاس تو اس کا عشیر بھی نہیں تھا۔ چنانچہ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی پسترین سطح زندگی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کو تنبیہ کرنے والا اور اپنی وحی کا امین بنا کر بھیجا۔ اے گروہ عرب، اس وقت تم بدترین دین پر اور بدترین گھروں میں تھے، کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں میں تم بود و باش رکھتے تھے، گدلا پانی پیتے تھے اور بدترین غذا کھاتے تھے، اپنا خون بہایا کرتے تھے اور قطع رحمی کرتے تھے۔ بت تمہارے درمیان گڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چمٹے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 46 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے علاوہ اٹھ کھڑے ہو ایک ایک اور دو دو کر کے، پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک شدید عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے انہیں اللہ صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہے، طویل مباحث کی جگہ صرف ایک نقطے کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے جس میں تمام مسائل کا حل ہے، اور فرماتا ہے کہ ان تقوموا للہ۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ برائے خدا قدم اٹھا لو۔ ان تقوموا عزم و ارادے پختہ ہوں، توجہ میں یکسوئی ہو، قصد میں انحراف نہ ہو۔ للہ، یہ عزم یہ ارادہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو، ذاتی خواہشات اور مصلحتوں سے دور، معاشرے کے دباؤ سے آزاد ہو کر صرف اللہ کے لیے قدم اٹھاؤ۔ مثنی و فرادا، یہ کام انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی فطرت، اپنے وجدان کے ساتھ سرگوشی کرے، کسی قسم کے ہنگامے سے دور صرف اپنی جبلت پر تکیہ کیا جائے، معاشرتی، ذہنی اور دیگر عوامل سے الگ ہو کر تنہائی میں سوچ لو۔ یہ کام باہمی تبادلہ افکار سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان درست سمت کی طرف جانے کے لیے دوسروں کی عقول و افکار سے فائدہ اٹھائے۔ پھر اپنی فکر سے کام لو، اپنی عقل و خرد کو استعمال کرو، صرف عقل کو استعمال کر کے سوچو، غیر عقلی امور سے آزاد ہو کر صرف اپنی انسانی سوچ سے کام لو۔ فکر و تعقل کا مضمون یہ ہو کہ جس نے زندگی کا ایک معتدبہ حصہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، کسی مرحلے پر تم نے انہیں عقل و خرد میں نہ صرف خفیف نہیں پایا بلکہ مشکل حالات میں ان کی عقل و خرد سے فائدہ اٹھایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ تمہارے خیر خواہ ہے، تمہیں ابدی عذاب سے نجات دلانا چاہتا ہے، عاقل ہی نہیں ہے، عقل ساز بھی ہے، اور فکر سے راہ نجات ہموار ہو جاتی ہے۔ فکر اپنے وجدان کے ساتھ تنہائی میں اور دوسرے مفکرین کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 47 کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے جو اجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کی ترکیب واضح ہے، ما موصولہ ہے، من بیانیہ ہے
اور فہوا من ضمیر، اور فہوا میں ضمیر ما موصولہ کی طرف جاتی ہے۔ واضح معنی یہ ہوئے جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے۔ اس سے مطلب واضح ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر رسالت طلب فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى قرآن مجید کا 42 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا کہہ دیجئے اس تبلیغ رسالت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ فہو لکم، دوسرا یہ کہ اس اجر رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مفاد نہیں ہے بلکہ خود امت کا مفاد ہے، جبکہ جو اجر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، یعنی جو اجر رسالت خود ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات کہ محبت اہل بیت علیہ السلام امت ہی کے حق میں ہے ہر اس شخص پر واضح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ بطور مثال چند ایک احادیث پیش کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ حدیث رسول ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ یہ بحار الانوار کی 23ویں جلد میں صفحہ 124 پر حدیث ہے کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مما کا علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا ذکر زمخشری اور غازی نے اپنی تفاسیر میں کیا ہے۔ حدیث ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اس حدیث کو 30 سے زیادہ اصحاب نے روایت کیا ہے، اور ابقات الانوار کی 2 ضخیم جلدیں اس حدیث کی سند پر مشتمل ہیں۔ لہذا محبت اہل بیت علیہ السلام وسیلہ نجات اور گمراہی و ضلالت سے امان ہے۔ چنانچہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ سورہ فرقان قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوا کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اجر رسالت مانگا تو یہ امت ہی کے حق میں ہے۔ آیت نمبر 48 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے میرا رب یقیناً حق نازل فرماتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یقذف کا مطلب ہوتا ہے دور پھینکنا یا اوپر سے نیچے نازل کرنے کے معنوں میں ہے، اور یقذف بالحق یعنی اللہ تعالیٰ اہل حق اور حق کی اہلیت رکھنے والوں کے دل میں پورے اہتمام کے ساتھ حق القاء فرما دیتا ہے۔ وقل بعض الحق سے مراد قرآن ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حق اور قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پوری قوت کے ساتھ نازل فرماتا ہے، جس میں کسی قسم کی کمزوری کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔